السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی سبق کے اندر آج 17 نمبر درس کی مشقیں ہیں۔ التدریبات، مشقیں، تمرینات۔ التدریب الاول، پہلی تدریب، پہلا مشق، پہلا ایکسرسائز۔ یہاں پر یہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں جس کو اس کے بعد والی تدریب کے اندر نشان بھی لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی آپ ان جملوں کو بار بار پڑھیے، دیکھیے، اور یہاں پر زبر زیر پیش ہے، وہاں پہ بھی کلمات کو بھی دیکھیے اور اس کو پڑھیے، اگر ہو سکے تو لکھیے بھی، تاکہ یہ جملے آپ کے زبان پر چڑھ جائیں، زبان زد ہو جائیں، اور آپ کے لیے ان کا استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے والے لیسن میں بھی انہوں نے اس طرح کا ایک مشق دیا ہوا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے جملے ہیں۔ البتہ میں اس کے اندر تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کچھ باریکیاں عربی زبان کی۔ پہلا جملہ ہے علیہ اقلام و مبرات۔ اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے اس پر بہت سارے قلم ہیں اور شارپنر ہے، قلم تراش ہے۔ علیہ کس پر؟ یہاں پر جو ایک ضمیر لگائے ہوئے ہیں علیہ، یہ ہی ضمیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی طرف اس کو ضمیر لوٹا رہے ہیں وہ مذکر ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں علی المکتب اقلام و مبرات، جیسا کہ سبق کے اندر گزر چکا ہے، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ اس طرح کا عربی جملہ ڈائریکٹلی لکھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جو ضمیر ہوتی ہو، جو پروناؤن ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ناؤن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لیکن چونکہ آپ کو یہ صرف مشق کرا رہے ہیں اس لیے اس طرح کا جملہ یہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ورنہ اس طرح آپ جملے کی سٹارٹنگ نہیں کر سکتے کہ آپ ناؤن کو ذکر کیے ہوئے بغیر آپ پروناؤن ذکر کر دیں۔ تو علیہ اقلام و مبرات، لیکن اس ضمیر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی طرف بھی ہم ضمیر لوٹائیں گے وہ مذکر ورڈ ہی ہوگا۔ تو مکتب مذکر ورڈ ہے، ٹیبل، تو اس میں کوئی نہ تو یہ علم ہے، نہ تو نام ہے کسی لیڈی کا، نہ اس میں تاء تانیث ہے، نہ الف مقصورہ اور نہ الف ممدودہ۔ فی ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہا اس میں ضمیر ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ یہ مؤنث کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فی اللوحۃ، جیسا کہ لیسن میں آیا تھا کہ کمرے میں ایک لوحہ ہے، ایک بورڈ ہے، فی اللوحۃ۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ اس طریقے سے کوئی سٹارٹ ہو اور وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ یہاں بھی ناؤن کا ذکر نہیں ہے پہلے، لیکن چونکہ آپ کو یہاں صرف مشق کرا رہے ہیں تاکہ آپ زبان پہ اس کو چڑھا لیں اپنے اور اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ تو فی ہا ضمیر جو ہے وہ مؤنث ہی کی طرف لوٹے گی۔ اس کے بالمقابل فی ہی اگر رہتا تو مذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں علیہ کی بجائے اگر علیہا رہتا تو مؤنث کی طرف وہ ضمیر لوٹتی۔ تو اتنا ہی سمجھانا تھا اس میں، باقی تو آپ کو پڑھنا ہے اس کو بار بار۔ علیہ اقلام و مبرات فیہا آیۃ من القرآن الکریم۔ اب اگر اس پہ یہ زیر نہ بھی لگا رہے تو ابھی آپ پڑھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حرف جر ہے۔ علیہ اقلام و مبرات، سیم اوپر والا جملہ، فیہا آیات من المصحف الشریف۔ تو یہاں آیت سنگولر تھا اور یہاں آیات اسی کا پلورل ہے، جمع ہے۔ علیہ ممحات و مسطرۃ، اس کے اوپر ایک اریزر بھی ہے اور ایک اسکیل ہے۔ فیہا حدیقۃ واسعۃ، اس میں کشادہ باغ ہے، تو حدیقۃ کے اعتبار کر کے واسعۃ آیا ہوا ہے۔ علیہ
کتبوں و مجلاتن، یہ ایسے ادغام کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اگر قرآن آپ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تنوین کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو وہ مدغم ہو جاتا ہے تنوین، تو کتبن و مجلاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ کتبوں و مجلاتن۔ فیہا شرفۃ کبیرہ، اس میں بہت بڑی بالکنی، تو سیم وہی قاعدہ، یہ مذکر اور یہ مؤنث۔ علیہ ستار خفیف، اس پر بہت ہلکا سا پردہ ہے۔ فیہا مقعد، مقعد و اریکہ، اس میں ایک سیٹ بیٹھنے کی جگہ اور ایک صوفہ ہے۔ علیہ اقلام و مسطرہ، اس پر بہت سے قلم اور اسکیل ہے۔ فیہا آیۃ من القرآن الکریم، اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم۔ تو اس طریقے سے یہ تدریب، یہ مشق ہمارا پہلا مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا مشق بھی مکمل ہو جائے گا۔ جتنی بار آپ پڑھیں گے، سنیں گے، آپ اس کو پڑھیں، یہ جو ہے اصل میں یہ تدریب، یہ مشق جو ہے یہ آڈیو کے ذریعے سے، کتاب کے ساتھ شاید کوئی کیسٹ دیتے ہیں، پہلے دیتے ہوں گے، اور اس کو سننا رہتا ہے، اور ہم کہیں گے کہ آپ خود اس کی مشق کر سکتے ہیں پڑھ کر کے بار بار۔ اگر آپ بغیر دیکھے ہوئے ان جملوں کو 1-2 بار 3 بار دیکھ کے پڑھیے، اس کے بعد ایک بار اگر آپ بغیر دیکھے پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایسے 4-5 بار پڑھ کر کے آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس میں جن کلمات پر زبر ہے اس کو یہاں پر غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور زیر ہے، پیش ہے، اسی طریقے سے، جیسے یہ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیے، یہ پیش ہے، اقلام و برأۃ، یہ سب زیر ہے، اس طریقے سے مینا زبر ہے، تو اس طریقے سے زبر زیر پیش آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوسری تدریب، تیسری تدریب بھی ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی تدریب ہے، چوتھا مشق ہے ہمارا، یہ بھی ریڈنگ ہے، جیسا کہ ہر لیسن میں آتا ہے۔ اقرأ، سین اور ثا، سین اور ثا، تو ثا جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے سین کی آواز سے بالکل ڈفرینس ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس کی آواز میں سیٹی کی آواز میں نہیں آئے گی، ثا ہم کہیں گے ثا، اور اگر جو تجوید نہیں جانتے ہیں تو سین اور سے کہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو سلیمہ، اور یہ ہے سلیمہ، دیکھیے سا یہاں سیٹی کی آواز آ رہی ہے سین میں، سلیمہ، لیکن یہاں سلیمہ، سلیمہ، سلیمہ۔ ثمرن، اور یہ ہے ثمرن، ثمرن، ثمرن۔ ایسے ہی السمین، السمین، الثمین، السمین، الثمین، تو معنی میں بھی بہت فرق ہے، یہ سمین موٹا ہو جائے گا اور یہ سمین قیمتی ہو جائے گا۔ الثورۃ، اور یہ ہے الثورۃ، تو یہ سورہ ایک تو سورہ ہوتا ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں، قرآن کریم کے چند آیتوں کے مجموعے کا نام سورہ ہوتا ہے، لیکن یہ سورہ ہے، سورہ کے معنی ہوتا ہے چھلانگ، بلندی کے معنی میں، اور اثر نشان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہ ہے الثورہ، الثورہ یہ انقلاب کے معنی میں آتا ہے، انقلاب، جیسے الثورہ الایرانیہ، ایرانی انقلاب خمینی کے دور میں آیا تھا، تو اس کو انقلاب، یعنی جہاں مظاہرات ہوتے ہیں اور ملک کے اندر بہت بڑے لیول پہ تبدیلی لوگ لانا چاہتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں، تو کہیں گے، اور اگر وہ اپنے مظاہرے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ثورہ، الثورہ یعنی انقلاب۔ اساس، بنیاد کے معنی میں، اور اثاث، اثاث یعنی ساز و سامان۔ حرسہ، اور یہ حرسہ، حرسہ نگرانی کرنا، اور حرسہ کھیتی کرنا۔ سارہ اور ثارہ، سارہ کے معنی چلنا، اور یہ ثارہ اسی سے ثورہ ہے، یعنی انقلاب لانا۔ اس کے بعد التدریب الخامس، تدریب نمبر 5، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اجب، جواب دیں، من السورہ، پکچر سے، پکچر دیکھیے اور جواب دیجیے آپ۔
ایک ایگزامپل یہ آپ کے لیے لے کر کے آ گئے ہیں، ماذا یفعل بکر، بکر کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بکر یقرأ فی المصحف الشریف، بکر جو ہے یہ مصحف شریف میں پڑھ رہا ہے۔ یہ تو آپ کے لیے اگزامپل ہو گیا۔ اب آپ یہاں دیکھیے، ماذا یفعل الطبیب، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں کہ الطبیب یفحص المریض، لکھنے میں چونکہ وقت لگے گا اس لیے میں اسے پڑھ دیتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ اس کو ضرور جو ہے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ورڈ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ فحص کے معنی چیک کرنا۔ ماذا یفعل الرجل، آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الرجل یصلی، نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر سیم پوائنٹ آپ ذکر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں الرجل یرکع، رکوع کر رہا ہے، جو کہ آپ ایک لیسن میں پڑھ چکے ہیں بہت سارے ورب۔ ماذا یفعل المریض، تو آپ کیا کریں گے؟ المریض یتناول الدواء، یتناول لینا، یتناول الدواء۔ ماذا یفعل الطیار، ماذا یفعل الطیار، طیار کا معنی تو جانتے ہوں گے، طائرہ، طائرہ کے معنی ہوتا ہے پلین، اور طیار کے معنی اس پلین کو اڑانے والا، اسی سے طائر ہے پرندے کے معنی میں جس کا پلورل آتا ہے طیور۔ ماذا یفعل الطیار، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اپائنمنٹ بورڈ کو پڑھ رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے لوحۃ المواعید، ایک لیسن میں آپ کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی فلائٹوں کے ٹائم ٹیبل، آنے جانے کا، ارائیولنگ کرنے کا۔ تو لوحۃ تو کیا کر رہا ہے؟ الطیار یقرأ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپائنمنٹ بورڈ پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب السادس، 6 نمبر مشق، اکتب اسئلۃ کما فی المثال، آپ سوالات بنائیے جیسا کہ مثال میں ہے۔ یہاں پر یہ سب کوشچن ورڈ ہیں، حل، من، این، کم، ما، ماذا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک انہوں نے اگزامپل دیا ہے، این بکرن، اب اس کے لیے انہوں نے یہ کوشچن بنایا، بکرن فی غرفۃ القراءۃ، بکر جو ہے ریڈنگ روم میں ہے، اس کا انہوں نے ایک کوشچن بنا دیا، این بکرن، بکر کہاں پر ہے؟ تب آپ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، میرا یہ خیال ہے۔ رقم البیت ثلاثۃ، یہ ایک جملہ ہے کہ گھر کا نمبر 3 ہے، تو آپ کون سا کوشچن ورڈ استعمال کریں؟ کم، کیونکہ اسی سے آپ پوچھتے ہیں کم رقم البیت، آپ کوشچن نشانیاں مار دیں گے، گھر کا نمبر کتنا ہے؟ کم، تو اس کا جواب ہے یہ گویا رقم البیت ثلاثۃ۔ هذه مسطرۃ، یہ اسکیل ہے، تو اس کا سوال کیسے بنائیں گے؟ صرف آپ کہہ دیں گے ما هذه، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہو گیا کہ هذه مسطرہ۔ نعم بکر یقرأ فی المصحف الشریف، ہاں بکر مصحف شریف میں پڑھتا ہے۔ تو آپ سوال پہلے ذہن میں بنائیں، کیا سوال بن سکتا ہے؟ تو گویا سوال کریں کہ حل بکر یقرأ فی المصحف الشریف، اور آخر میں سوال نشان، کیا بکر مصحف شریف میں پڑھتا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا نعم، ہاں بکر یقرأ فی المصحف الشریف۔ انا احمد، میں احمد ہوں، اس کا سوال کیسے بنے گا؟ یہ استعمال کریں گے من انت، آپ کون ہیں؟ تو جواب گویا دے رہا انا احمد۔ الرجل یشرب الماء، ماء، آدمی پانی پیتا ہے، تو اس کا سوال کیا بنائیں گے؟ یہی سوال ہوگا کہ آدمی کیا پیتا ہے؟ تو آپ ما بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ماذا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماذا یشرب الرجل،
آدمی کیا پیتا ہے؟ تو جواب گویا ہو گیا الرجل یشرب الماء۔ تو اس طریقے سے آپ ان کویشچن ورڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ایکسٹرا ہے اس میں، آخر معنی میں آپ چاہے ما استعمال کریں یا ماذا استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ آخری مشق ہے آج کا، تدریب السابع کون جملا۔ یہ بہت ایزی آپ کے لیے ہو گیا ہوگا اگر آپ نے جملوں کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ تو آپ نمبرنگ کر سکتے، فی المصحف بکر شریف یقرأ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکر بکر یقرأ فی المصحف الشریف۔ اس کے بعد دوسرا خفیف علی ستار الشرفۃ بابی۔ یہ بھی غور کریں گے تو آپ خود سے بنا سکیں گے، لیکن میں حل کر دیتا ہوں مشق۔ علی باب الشرفۃ، بالکنی کے دروازے پر، ستار خفیف، ہلکا پردہ ہے۔ تو خفیف پہلے نہیں لائیں گے کیونکہ موصوف اور صفت جو عربی میں ہوتا ہے پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے جس کی صفت بیان کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد صفت لایا جاتا ہے، جبکہ ہماری اپنی زبان میں اور انگلش میں سب سے پہلے صفت کو لایا جاتا ہے ایڈجیکٹو، اور اس کے بعد لایا جاتا ہے موصوف کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں خوبصورت آدمی، تو خوبصورت کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن وہی عربی میں کہنا ہو تو کہیں گے رجل جمیل، آدمی پہلے۔ تو آپ ستار خفیف۔ اس کے بعد کثیرۃ کتب فی المکتبۃ، تو فی نمبر 1، مکتبتی نمبر 2، فی المکتبۃ کتب کثیرہ نمبر 4۔ الاسد الحیوان والنمر حدیقتی فی، تو فی حدیقۃ الحیوان، زو میں، جانوروں کے باغ میں، الاسد والنمر، شیر اور چیتا ہے۔ اس کے بعد ہے المسجد بکر فی یصلی، تو بکر یصلی فی المسجد نمبر 4۔ اس کے بعد ہے کبیر مکتب خلف بکر یجلس، تو بکر یجلس خلف مکتب کبیر، بڑے ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ مشق پورا ہو جاتا ہے۔ اگلے اس میں انشاءاللہ پھر ہم باقی مشقیں کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ہی عربی زبان مکمل دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے، اور اس سے ہم سب کو استفادے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔